السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 16۔ مرمرا کے سمندر کی ہوا سرد اور نمی بھری تھی، جس کی ٹھنڈک اوتاک تپے پارک تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ارد گرد اس کی تلاش میں نظریں گھما رہی تھی۔ باسفورس برج یہاں سے نہایت قریب اور قابل دید دکھائی دیتا تھا۔ برج کی دوسری جانب سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اس سورج کو دیکھے گئی جو ساری دنیا کو کسی مطلب کے بغیر روشنی دے رہا تھا۔ اسے اللہ نے بس اسی کام پر معمور کیا تھا اور وہ اپنے کام کو کس قدر ایمانداری سے پورا کر رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ باقی کی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ کیا تم خوش نصیب نہیں ہو کہ تمہارا خاندان ان خاندانوں میں سے ہے جنہوں نے ترک فوج کی بغاوت کو ناکام بنا کر ملک کو خود مختار بنایا ہے؟ تمہاری ماں ان زندہ لوگوں میں سے ہے جنہوں نے وطن کی خاطر جان دی۔ کسی کی نرم لہجے میں کی گئی نصیحت اسے اس وقت یاد آئی جب وہ کسی پرانے خیال میں کھونے لگی تھی۔ کیا واقعی اسے فخر کرنا چاہیے؟ کیا اس کی ماں نے وطن کی خاطر جان دی؟ ہاں، اسے اپنی ماں پر فخر تھا کیونکہ وہ ایک بہادر عورت تھی۔ اب وہ فاسفورس برج کے قدر قریب اونچائی پر موجود ایک الگ تھلگ سے بینچ پر موجود تھی۔ یہاں سے استنبول نہایت خوبصورت نظر آتا تھا، یا اس کا استنبول تھا ہی خوبصورت۔ پارک میں کئی ٹین ایج لڑکیاں موجود تھے، کچھ تصویریں بنا رہے تھے، کچھ اپنے پارٹنرز کو منا رہے تھے اور کچھ الگ بینچوں پر بیٹھے فیوچر پلاننگز کر رہے تھے۔ کچھ درمیانی عمر کے لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس لیپ ٹاپ گود میں رکھے گروپس کی صورت میں بیٹھے شاید پڑھ رہے تھے۔ غرض ہر کوئی کسی نہ کسی کشمکش کا شکار، کسی نہ کسی کام میں مشغول تھا۔ یہاں آنے کا شکریہ بہار۔ منظر سے لطف اندوز ہوتی بہار آواز پر چونکی، گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں اچھا لگ رہا تھا، ایک بااعتماد اور پرکشش شخصیت رکھنے والا ڈپلومیٹ، معصوم اور صاف دل والا۔ وہ لیام جان تھا اور بہار اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتی تھی کیونکہ اسے لیام سے کبھی بھی منفی وائب نہیں آئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری نصیحتیں اتنی کارگر ہوتی ہے سائیں تمہارا شکریہ۔ وہ بھی اسی انداز میں شائستگی سے بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تو دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ وہ بینچ کے دوسرے سرے ٹک گیا۔ باہر غروب ہوتے ہوئے سورج کی آخری لکیر کو دیکھنے لگی۔ آج کا سورج جا رہا تھا کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ میں صنوبر کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے کہنا شروع کیا، اور یقیناً تم نے مجھے یہاں صرف شکریہ کہنے کے لیے نہیں بلایا لیام جان، اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ غروب ہوتے سورج نے ایک الوداعی نظر ان پر ڈالی اور پھر چلا گیا۔ آف کورس آپ کو زبانی شکریہ نہیں کہا جا سکتا، آپ کو ڈنر پر انوائٹ کیا گیا ہے ساؤ جی خانم۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ بہار کی جانب بڑھایا۔ بہار نے چند لمحے حیرت سے اسے دیکھا۔ ساؤ ڈپلومیٹ بے شکریہ مسٹر ڈپلومیٹ، کہتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اس نے سیلن سے سچ ہی کہا تھا، وہ شادی کے معاملے میں اسے مایوس بالکل بھی نہیں کرے گی۔ اسے کوئی پسند آ گیا تھا، کم از کم وہ کسی بھی وجہ سے اپنی شادی لیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی تھی، تو لیام جان کیوں نہیں؟ لیام اسے باسفورس کنارے ساحل پر لے آیا۔ اس نے شاید فیری رائڈ کے ٹکٹ خرید رکھے تھے، اسی لیے وہ لیام کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ فیری پر سوار ہو رہی تھی۔ استنبول کے گہرے پانیوں کی راتیں رنگین ہوتی ہیں، اور آج بہار کو یقین آ گیا تھا۔ وہ کالے پانیوں کی دیوانی تھی، لیکن آج مرمرا کے سمندر کی بات ہی الگ تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ گو ود دا فلو پر عمل کرتی چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جہاز کے عرصے پر موجود تھے، جہاں وہ عام سی باتیں عام سے انداز میں ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ مرمرا کا سمندر آج ایک داستان تحریر کرنے جا رہا تھا، ایک سفر کا جو بہت تیزی سے گزرنے والا تھا۔ کھلے آسماں تلے محبت کی پہلی پھوار دو دلوں پر برسنے لگی تھی۔ نیل کو پانی بھی ہمراہی تھا، مرمرا کی تہوں میں موجود پتھر بھی آج نغمہ گن تھے۔ کالے پانیوں نے دور سے انہیں دیکھا تھا، وہ کچھ پراسرار سا خاموش تھا۔ وہ دعا گو تھا کہ اختتام آغاز سے بہتر ہو۔ کالے پانیوں نے یقین سے دعا مانگی تھی۔ کالے پانیوں کی دعا بھی کیا قبول ہوئی ہے؟ لیام اسے کھانا کھلانے نیچے لے آیا، جہاں ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ لوگ اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے اور وہاں صوفی سماظن کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ وہاں اکثر بیلی ڈانس، دبکے،
دبکا اور دیگر کئی طرح کے ترک لوگ میوزک پر رقص کیا جاتا تھا، لیکن آج کل رمضان کی آمد کے احترام میں وہ سب بند تھے۔ وہ حیران سے اس کے ساتھ وہاں چلی آئی تھی۔ اس نے لیام کو کچھ کہنا چاہا، لیکن کسی پرسکون گوشے میں کہنا چاہتی تھی۔ دونوں خالی میز کی جانب چلے آئے۔ ڈنر لیام کی جانب سے تھا تو کھانے کا آرڈر بھی وہ دینے لگا۔ بہار خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ آج کے دن کے لیے شکریہ لیام۔ وہ جب مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو بہار نے کہا، اور اگر میں کہوں کہ شکریہ میں ساری زندگی سننا چاہتا ہوں تو؟ بہار نے کچھ جھیپ کر اسے دیکھا۔ یہ سب لیٹ ہو کر بھی اسے جلدی لگ رہا تھا۔ دونوں کونیاں میز پر ٹکائے وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ داخلی دروازے سے کسی کو اندر آتے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ واہ، وہ دیکھو، درویش آ گئے۔ اس نے لیام کی توجہ سامنے دلائی اور وہ بے اختیار تھوکنے لگا۔ کیا اسے لیام کی جانب قدم بڑھانا چاہیے؟ لیام سامنے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سیما رقص شروع ہو گیا تھا۔ نعت پاک کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد یونس ایمرے کے اشعار کو محبت کے احساسات میں ڈبو کر پڑھا جانے لگا۔ اسے خود بھی یونس ایمرے کا کام بہت پسند تھا۔ الہی ایسا عشق دے مجھ کو کہ میں نہ جانوں کہ میں کہاں ہوں، میں اپنے آپ کو ایسا بھولوں کہ ڈھونڈنے پر بھی خود کو نہ پاؤں۔ بہار اس رقص میں ایک کشتی سی تھی۔ تم مجھے اس بارے میں بتاؤ گی؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہار نے شانے اچکائے کہ بہت زیادہ نہیں معلوم، اور کہنا شروع کیا۔ قدیم صوفی رقص اسپائنگ درویش صوفی گروہ کے درمیان ایک اہم کلچرل اور روحانی روایت ہے۔ یہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ درویشوں کے نزدیک مراقبے کی ایک روایتی مشق ہے، ایک عبادت ہے جس کا مقصد اس انتہا تک پہنچنا ہے جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اس نے گول گول گھومتے درویش کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ وہ اسے رومی رقص کی تاریخ سنا کر بور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تاریخ اسے بھی بور کر دیا کرتی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ میز پر ڈرنک سرو کرتا بیرا بہار سے اجازت لے کر کہنے لگا، آفنتی بے، میلوی آرڈر 750 سال پہلے قائم ہوا تھا اور اس کی روایت زیادہ تر رومی کی تعلیمات سے جڑی ہے۔ رومی کا دوسرا نام میولانا ہے جو ترکی اور ایران میں سب سے مشہور شاعر ہے۔ صوفی اسلام میں بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ وائلنگ درویشز بھی 700 سال قبل اسلام کے میلوی آرڈر کے ذریعے متعارف کرایا گیا تھا، جسے رومی کے بیٹے سلطان ولد نے حسام الدین چیلبی کی مدد سے قائم کیا تھا۔ سلطان میلوی آرڈر کا ایک بہترین رہنما تھا جس نے اسے دوسرے ممالک جیسے شام، مصر، لبنان اور فلسطین تک پھیلا دیا۔ وہ لیام کو فارنر سمجھ کر کہے جا رہا تھا اور وہ مسکرا کر اسے سن رہی تھی۔ پھر بہار نے اسے بس کرنے کا کہا، لیکن لیام نے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ ادھر درویش ہلکا ہلکا رقص شروع کر چکے تھے۔ ایک لفظ کسی شخص کو کامیاب اور روشن کر دیتا ہے جو اس ایک لفظ کی اہمیت اور قدر کو جانتا ہے۔ لفظ کو تول مول کر بولنے کے لیے لی گئی خاموشی اس لفظ اور کام کو ایک عظیم توانائی بخشتی ہے۔ ایک لفظ سے جنگوں میں سر کٹ جاتے ہیں، ایک لفظ ہی سے بھرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک لفظ ہی ہے جس کی وجہ سے زہر بھی شہد اور مکھن کی طرح میٹھے اور لذیذ ہو جاتے ہیں۔ درویش لمبے سفید گاؤن اور پورے اسکرٹ میں رقص کرتے ہیں اور اپنے سروں کو لمبی ٹوپیوں سے ڈھانپتے ہیں۔ جب وہ تقریب کے دوران جسم پر پہنے گاؤن اتارتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے دنیا سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کے زیادہ تر 4 حصے ہوتے ہیں۔ تقریب کا آغاز نعت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر دیور آئی ولد ہوتا ہے، جہاں سیما ازن پیشتریوں موسیقی کی تال سے ملنے کے لیے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ 4 سالم والا ہے جو سب سے مزے کا ہوتا ہے۔ سلمز تقریب کے سب سے اہم حصے کو کہتے ہیں، جس کا آغاز میوزک کی حرکات سے ہوتا ہے۔ صوفی رقص شروع ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور اب چند منٹوں کا بریک لیا گیا تھا۔ ایک دوسرا بہرا آ کر کھانا چننے لگا۔ پہلا سالم انسان کی پیدائش کو سچائی اور خدا کے سامنے تسلیم کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا سالم انسان کی بے خودی اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا سالم بے خودی کی محبت میں تبدیل ہونے کی نمائندگی کرتا ہے، یہ تابعداری اور اتحاد کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اور آخری سالم سماجن کے پورے نفس کی قبولیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ وہ دونوں منہوس سے اسے سن رہے تھے کہ ایک دوسرا بہرا ان کی جانب آ رہا تھا۔
قرآن خوانی تقریب کا آخری مرحلہ ہے۔ تلاوت کے دوران کہی گئی آیات کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا مشرق و مغرب میں ہے اور اس کا نور ہر جگہ ہے۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا، سیف تم پھر سے شروع ہو گئے، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ بہار نے سکون کا سانس لیا اور سیف نامی لڑکے کا دل میں ہی شکریہ ادا کیا۔ یہ خود کو چکر آنے سے کیسے بچاتے ہیں؟ اسے لیام کے سوال پر بے اختیار ہادی یاد آیا تھا۔ انسانی جسم میں ایسے حصے بھی ہوتے ہیں جو پورے نظام کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے آنکھیں، ڈیپ سینس، اندرونی کان اور دماغ۔ ان جسمانی اعضاء کے علاوہ درویش اپنے لباس، اندرونی سکون اور خوراک سے بھی زیادہ انرجی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ قے اور چکر آنے سے بچاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ بہرام کو دھوکہ، خلیل سعدی کا کیس، صنوبر کے ذمے لگائے گئے کام، اس کے ذاتی کام۔ اس رات وہ سب سے بے خبر رہنا چاہتی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ وہ لیام جان کے ساتھ کروز پر موجود صوفی سیما انجوائے کرتی رہی۔ وہ اس لمحے میں زندہ ہونے لگی جب صوفی اپنے رب کو شہرک سے بھی زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا سیل فون آن تھا، ورنہ وہ جان جاتی خلیل سعدی کے گھر میں اس کے لیے ڈنر کی تیاری کی جاتی۔ سیل فون آف تھا، ورنہ وہ جان جاتی کہ خلیل سعدی کے گھر میں اس کے لیے ڈنر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کا سیل فون آف تھا، ورنہ وہ جان جاتی کہ صنوبر اور اس کی گنڈا برادری نے اس کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ اس کا سیل فون آف تھا، اسی لیے وہ میلیسا سے ملنے نہ جا سکی۔ اس کا سیل فون آف تھا کہ وہ جان نہ سکی کہ اس کا کسی سے ملنا کتنا ضروری تھا۔ وہ لیام جان کے ساتھ مرمرہ کے سمندر میں کروز پر بیٹھی اپنی پہلی ڈیٹ انجوائے کر رہی تھی۔ لیام نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور بہار کے سامنے کی۔ بہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ جس دن تمہیں لگے کہ ہم اچھے لائف پارٹنر بن سکتے ہیں، اس دن یہ پہن لینا بہار۔ وہ ڈبی اس کے سامنے کھولے ہوئے تھا۔ بہار نے سامنے سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں تھامی ڈبی کو، جہاں ننھا سا نفیس اور خوبصورت سا سیاہ ہیرا چمک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بہار کو سیاہ ہیرے پسند ہے۔ کیا اسے واقعی بہار کی اتنی پرواہ تھی؟ کچھ منچلے جوان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ جو ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے تالیوں سے داد دینے لگے۔ بہار نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور لیام کے ہاتھ سے وہ مخمل کی ڈبی لے کر سب کو دور سے ہی ہائے کیا۔ اف، اگر وہ شرط نہ رکھتا تو وہ ابھی کے ابھی اس رنگ کو پہن کر چیک کر لیتی، لیکن نہیں، وہ اتنی جلدی فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے ڈبی اوپر کر کے سب کو دکھائی اور بند کر کے اپنے پاس سنبھال لی۔ شاید کبھی نہ پہننے کے لیے۔ کیا ابھی تک کال نہیں اٹھائی انہوں نے؟ ہادی لاؤنج میں بیزار سا واپس آیا۔ وہاب نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہاب آج بہار کی غیر موجودگی پر سب سے زیادہ اداس تھا۔ اس کی آج حفظ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی تھی اور کل اس کی دعا تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ بہار کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ اس نے خلیل سے بہار کو رات کے کھانے پر دعوت دینے کا کہا تھا تاکہ وہ اپنی خوشی اس کے سنگ سیلیبریٹ کر سکے، لیکن وہ کال تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے فکر بھی تھی، لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ بزی ہوں گی، خلیل سعدی نے وضاحت دی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ کر پھنس گیا ہے۔ اس کے بچے اپنی ماں کے بعد پہلی مرتبہ کسی عورت کے قریب ہوئے تھے اور اسے معلوم بھی نہ ہو سکا۔ بہار کی موجودگی کمفرٹیبل کر دیا کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی اس کی کمپنی انجوائے کرتا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کافی کچھ غلط سمت میں چلا گیا ہے اور اسے ابھی کے ابھی سمت تبدیل کر دینی چاہیے۔ وہ لاؤنج سے اٹھا اور اوپر آ کر سلطان عمر کے ولا میں موجود اپنے بندے کو کال لگائی۔ کیا بہار گھر پر ہے؟ نہیں، وہ دن سے گھر سے باہر ہے اور آج انہوں نے سیکورٹی چیف بہرام کو بھی فائر کر دیا ہے۔ انہیں شک ہوا تھا کہ وہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے۔ اچھا، واقعی کہاں جا سکتی ہے؟ کوئی اندازہ؟ شاید اپنی سائیکولوجسٹ سے ملنے گئی ہو۔ آج کا دن وہ ویسے بھی اکثر جاننے والوں کے ساتھ گزارتی ہے۔ تمام، یعنی وہ بزی ہے۔ اس نے کال کاٹ کر بہار کی سائیکولوجسٹ کو بھی کال ملائی، کیونکہ اتفاق سے وہ وہاب کی بھی سائیکولوجسٹ تھی۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ بہار وہاں بھی نہیں ہے۔ شاید صنوبر۔ وہ صنوبر کو کال ملانے لگا، لیکن کی پیڈ پر تیزی سے حرکت کرتی اس کی انگلیاں تھم گئی۔ وہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ آئے ہی آئے؟ کیا وہ واقعی کچھ ایسا سوچ سکتا ہے جو ناممکن ہو؟ اس نے چند گہرے سانس لیے، خود کو ریلیکس کیا، لیکن کچھ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے صنوبر سے بھی پوچھ لیا اور پھر پوچھنے پر پچھتایا بھی، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ تصور میں چلے آتے، تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ تیرا پردہ بنا رہتا اور مجھے دیدار ہو جاتا۔ اف، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سر جھٹک کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ تو پیارے بچوں، تم لوگوں کی گل خانم کا آج کہیں پہلے سے پلان سیٹ تھا، جس کی بنا پر وہ آ نہیں پائی
آ نہیں پائیں گی، یعنی تم لوگوں کا سرپرائز فلاپ ہو گیا ہے۔ سو اب ایسا ہے کہ ہم یہ خود بنایا گیا کھانا خود ہی کھائیں گے۔ آئی ایم سو سوری، وہ خوشگوار سے انداز میں کہہ رہا تھا جس سے بہار کے نہ آنے پر اس نے تو برا منایا ہی نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں کی صورتیں اتر گئی، دونوں ایک دم مایوس سے نظر آنے لگے۔ کیا وہ اس کے بیٹوں کے لیے ضروری ہو گئی تھی؟ اسے بلا وجہ بہار پر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی اگلی ملاقات میں ضرور اس سے پوچھے گا، کم از کم اسے اپنا فون تو آن رکھنا چاہیے۔ ذکر کرتے ہیں دبئی میں ہوئی ان چند ملاقاتوں کا جن میں بہار سلطان کے لیے خلیل سعدی ایک رحم دل فرشتہ صفت انسان تھا جو بنا مانگے مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ لاء کی تعلیم کے دوران ایک مرتبہ دبئی میں پڑھنے آئی تھی اور ان دنوں اپنے باپ کے اپارٹمنٹ میں رکی ہوئی تھی۔ سلطان عمر نے وہ اپارٹمنٹ نہ جانے کیوں لے کر رکھا تھا، لیکن بہار کو وہاں بہت سہولت تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی یونیورسٹی سے واپس آ کر فریش ہونے کے بعد پاستہ بنا کر اور نیٹ فلکس لگا کر بیٹھی ہی تھی جب اس کے کلاس میٹ نے کال کر کے راتی پارٹی کا بتایا۔ ذاکر، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ اچھا، یہ بہانے پھر کبھی بتانا، ابھی لازمی آؤ، نیو کلاس میٹ ہے اور قسم سے ہینڈسم ہے۔ میں نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، کل میں کورٹ نہیں پہنچوں گا، وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ اللہ اللہ ذاکر، اب ایسے کرو گے اپنی مسلمان بہن کے ساتھ؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ سی یو ان جمیرہ پام، بائے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ کسی کلاس فیلو کی سالگرہ کی تقریب تھی اور وہ انوائٹڈ تھی۔ اف، اس کا جانے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن اسے جانا ہی تھا کیونکہ یہاں وہ اکیلی رہتی تھی اور اس کے کلاس فیلو ہی تھے جن کے ساتھ اس کی ہلکی پھلکی گپ شپ اور آؤٹنگ تھی۔ ذاکر ایسی تقریبات میں اسے یاد کرتا تھا۔ جمیرہ کا ساحل اس کے اپارٹمنٹ کے قریب تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی دبئی کی سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے اپنے پھولوں والے فراک پر سفید ہیڈ پہنے وہاں پہنچی تھی۔ اس وقت آبرن بالوں کو بلونڈ کلر کر رکھا تھا جو اسے ترک کم یورپی زیادہ دکھلاتے تھے۔ بہرحال پام جمیرہ کے ساحل پر منعقد اس سالگرہ کے فنکشن میں موجود تھی جس میں وہ میزبان کو نہیں جانتی تھی۔ کھجور کے درخت کی مانند بنے اس جزیرے پر موجود ایک آؤٹ ڈور ہوٹل میں اس کے تمام کلاس فیلو موجود تھے۔ پارٹی کا تمام اہتمام اس جگہ پر بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا ہوگا۔ ہوا میں ہلکی سی ہبس تھی لیکن دن کی نسبت بہت کم اور سمندری ٹھنڈی ہوائیں اس کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ ذاکر الحسینی، کس کی سالگرہ ہے؟ وہ ایک میز کے پاس کھڑی ہیڈ کو ٹیبل پر رکھتی اپنی کلاس فیلو سے پوچھ رہی تھی جو اسے آئس کریم سکوپ پکڑا رہا تھا۔ اسے واقعی نہیں معلوم تھا۔ سکوپ پکڑ کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ASP کی سالگرہ ہے، نہیں ملی تم ان سے؟ ہمارا باپ نما نیا کلاس فیلو ہے، آؤ تمہیں ملواؤں۔ کیا وہ اتنا بوڑھا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ اگر بہار سلطان مستقبل جانتی ہوتی تو کبھی ASP سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کرتی۔ ہاں، تمہیں واقعی لگے گا کہ تم کسی پروفیسر سے مل رہی ہو، ذاکر چلتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ بھی ارد گرد ہر کسی سے سلام کرتے ذاکر کے ساتھ چل رہی تھی، ایک ہاتھ میں بکے اور دوسرے ہاتھ میں آئس کریم بھی پکڑ رکھی تھی کہ کہیں رک کر کھائے۔ ASP، ذاکر نے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہار ہاتھوں میں وائٹ ٹیولپ کا بکے پکڑے نروس ہو رہی تھی۔ وہ برتھ ڈے انکل کو نہیں جانتی تھی۔ ذاکر کے انداز سے تو یہی لگا تھا کہ وہ کسی بوڑھے کلاس فیلو کی سالگرہ پر آئی ہوئی ہے۔ ان سے ملو، یہ ہے ہماری کلاس کی جان بہار سلطان۔ ذاکر کے کہنے پر اس نے بہار کی جانب دیکھا۔ وہ سفید رنگ کی پھولوں بھری فراک میں اچھی لگ رہی تھی، آنکھوں میں نیلے لینس ڈالے وہ واقعی یورپی لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی اسے ذاکر سے اختلاف ہوا تھا۔ ہاں، خوبصورت تھی لیکن سنجیدہ اور اکڑو ٹائپ عورت نہیں لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر تھا۔ اور بہار، یہ ہیں ہمارے ASP صاحب۔ وہ چارکول بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے ایک جینٹلمین دکھائی دیتا تھا۔ پہلی نظر میں ہی اسے ذاکر سے اختلاف ہوا تھا۔ ہاں، وہ عمر میں ذرا بڑا لگ رہا تھا لیکن وہ بہت بوڑھا بھی نہیں تھا، اچھا بھلا تھا۔ لیکن اگر وہ بہار سلطان کا کلاس فیلو تھا تو اس کی کبھی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی؟ بہرحال بہار نے آئس کریم اس کی میز پر رکھ دی۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے بوڑھے کلاس فیلو کے سامنے وائٹ ٹیولپ کا بکے کیا اور اسے وش کیا۔ برتھ ڈے، بوڑھے کلاس فیلو نے اچنبھے سے اسے دیکھنے کے بعد جیب سے ہاتھ نکالے اور بکے اسے لیا، ساتھ ہی ایک خفا سی نگاہ ذاکر حسینی پر بھی ڈالی۔ ذاکر نے بتایا ہمارے کلاس فیلو کی برتھ ڈے ہے۔ اسے آکورڈ لگنے لگا، کیا اس کی سالگرہ نہیں تھی؟ کیا غلط انسان کو پھول دے دیے؟ اف ذاکر، میں تمہیں کلاس فیلوز کی بلا وجہ کی آؤٹنگ کا کہتا تو تم کبھی نہ آتی، اس لیے تمہیں ASP کی سالگرہ کا بتا دیا۔ چند دن پہلے ہی آئے ہیں اور آئی ایم شیور تم ابھی تک ان سے نہیں ملی تھی۔ بہار کا دل کیا اس کے بوٹ کی ہیل ہو اور ذاکر الحسینی کا سر ہو، بس
اس نے ذاکر کو سخت گھوری سے دیکھنے کے بعد اس سے کہا، آپ سے مل کر اچھا لگا ASP، اب میں چلتی ہوں۔ وائٹ ٹیولپ کے لیے شکریہ بہار خانم، اصولاً آپ کو واپس کر دینے چاہیے، ذاکر ڈھیٹ سے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا، اور اصولاً آپ کو اگلا 1 ہفتہ یونیورسٹی میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ خفگی سے ذاکر سے کہتی وہاں سے چل کر دوسری جانب چلی آئی۔ گدھے، تم نے سالگرہ ہی کروا دی تھی میری، ابھی وہ میری عمر پوچھ لیتی تو کیا کہتا؟ یہی بتاتے کہ 30 کراس کرنے والا ہوں، لیکن ہائے، کام ہو جانے کے بعد سب بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اس نے گویا دہائی دی، جاؤ اسے کمپنی دو۔ وہ اسے اکیلا ساحل کی جانب جاتا دیکھ کر اسے کہہ رہا تھا، ہمارے عربی کے استاد ایک آیت کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے، ایک نظر پگھلتی آئس کریم کو دیکھا اور پھر دور جاتی بہار کو۔ بہرحال شکریہ، اس نے وائٹ ٹیولپ کو دیکھتے ہوئے ذاکر کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے لیے کچھ بھی بھائی۔ ذاکر فرضی کالر جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور وہ پیچھے ہاتھ میں پکڑے وائٹ ٹیولپ کو دیکھتا رہا۔ باب ہفتم میل مستیا۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی۔ دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہی ادائیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں بس دل میں چھپانے کے قابل۔ کچھ لوگ گزرتے لمحے ہیں، ایک بار گئے تو آتے نہیں، ہم لاکھ بلانا بھی چاہے پرچھائی بھی ان کی پاتے نہیں۔ کچھ لوگ خیالوں کے اندر جذبوں کی روانی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کٹھن لمحوں کی طرح پلکوں پہ گردانی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمندر گہرے ہیں، کچھ لوگ کنارہ ہوتے ہیں، کچھ ڈوبنے والی جانوں کو تنکے کا سہارا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چٹانوں کا سینہ، کچھ ریت گھروندہ چھوٹا سا، کچھ لوگ مثال ابر روا، کچھ اونچے درختوں کا سایہ۔ کچھ لوگ چراغوں کی صورت راہوں میں اجالا کرتے ہیں، کچھ لوگ اندھیرے کی کالک چہروں پہ اچھالا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سفر میں ملتے ہیں، 2 گام چلے اور رستے الگ، کچھ لوگ نبھاتے ہیں ایسا ہوتے ہی نہیں دھڑکن سے الگ۔ کیا حال سنائے اپنا تمہیں، کیا بات بتائے جیون کی۔ ایک آنکھ ہماری ہستی ہے، ایک آنکھ میں رت ہے ساون کی۔ ہم کس کی کہانی کا حصہ، ہم کس کی دعا میں شامل ہے کون جو رستہ تکتا ہے، ہم کس کی وفا کا حاصل ہے، کس کا پکڑ کر دامن ہم اپنی ہی نشانی کو پوچھے۔ ہم کھو ہی گئے کن راہوں میں، اس بات کو صاحب جانے دیں۔ کچھ درد سنبھالے سینے میں، کچھ خواب لٹائے ہیں ہم نے، ایک عمر گنوائی ہے اپنی، کچھ لوگ کمائے ہیں ہم نے۔ دل خرچ کیا ہے لوگوں پر، جان کھوئی ہے اور غم پایا ہے، اپنا تو یہی ہے سو دو ضیا، اپنا تو یہی سرمایہ ہے۔ کیا حال سنائے دنیا کا، کیا بات بتائے لوگوں کی۔ دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہی ادائیں لوگوں کی۔ نامعلوم۔ ابابیل کا قصہ یاد کرتے ہوئے بالآخر اس نے پرپل مارٹن کو بھی اپنے ہاتھوں دفنا دیا تھا، اپنے ازمیر میں اپنے بے حد قریب سبززار پر ایک نگاہ ڈال کر وہ اپنے آفس کی جانب چلا گیا۔ آفس میں آ کر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو چہرہ کچھ تھکن زدہ سا تھا اور آنکھوں میں گلابی پن تھا۔ وہ کافی میکر کی جانب آیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ دماغ کئی دور کھویا ہوا تھا۔ 1 کپ میرے لیے بھی۔ آواز پر وہ چونکا اور کرن کھا کر پلٹا۔ سیاہ سفید سے منظر میں رنگ بکھرنے لگے۔ ان کی جانب دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ عامر، وہ ہاتھ میں پکڑے مگ کو شیلف پر چھوڑ کر ان کی جانب بھاگا، جیسے کسی بھرے بازار میں گمشدہ بچہ اپنی ماں کو پا لیتا ہو، جیسے برسوں بعد کوئی کھویا رشتہ واپس مل جاتا ہو۔ وہ ان سے بغل گیر ہوا اور کتنی ہی دیر ان کے گلے لگا رہا، جیسے اسے ڈر تھا کہ وہ جلدی میں نہ ہو، وہ چلے نہ جائے۔ وہ اس کے لیے ڈان ویڈو سے بھی زیادہ معزز تھے۔ گاڈسن، وہ بھی نرمی سے بولا۔ اطالوی کلچر میں یہ رواج تھا کہ بچے کے والد کا دوست یا کوئی اور قریبی رشتہ دار بچے کا گاڈ فادر کہلاتا ہے۔ اطالوی کہاوت کے مطابق زندگی اتنی دشوار ہے کہ اوپر خدا ہے مگر زمین پر ایک گاڈ فادر بھی ضروری ہے، یعنی گاڈ فادر ایک مہربان شخص ہوتا ہے جو اپنے گاڈ سن یا گاڈ ڈاٹر کا خیال رکھتا ہے۔ یہ پریکٹس سسلی میں آج بھی مشہور ہے۔ خلیل پاشا اور ایموشنل، وہ ان سے جدا ہوتے ہوئے آنکھیں مسل رہا تھا جب انہوں نے طنز کیا، بیٹھے کافی پیتے ہیں۔ اس نے ان کی بات کا کوئی خاص جواب دیے بنا انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سے کافی میکر کی جانب چلا گیا۔ میں تمہاری میلمستیاں مہمان نوازی کا فین ہوں خلیل سعدی، وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔
وہ صرف مسکرا سکا۔ آج ایک اچھا دن تھا۔ پرپل مارٹن کی موت کا دکھ ایک طرف اور عامر کے آنے کی خوشی دوسری طرف، لیکن اس وقت وہ عامر کے آنے پر خوش تھا۔ وہ خوشی کا جذبہ بہت انمول ہوتا ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ تم کو یاد ہو کہ تم دبئی میں تھے۔ دبئی شہر میں اپنے آپ میں مگن ایک الگ ہی دنیا بستی تھی۔ موسم معمول کی طرح گرم تھا، سب ٹھیک تھا، لیکن کوئی تھا جو دبئی کی گرمی کا عادی نہیں تھا۔ ایک تو دبئی کی گرمی، اوپر سے یہاں کا ٹریفک، اس کا خود کا پارا بھی 50 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ تھا، کیونکہ اس کی کار کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ بہار سلطان کو دبئی کا موسم پسند نہیں آیا تھا۔ صبر بہار خانم، جہنم کی گرمی سے یہ گرمی کم ہی ہوگی، صبر رکھو۔ وہ خود کو ہینڈ فین سے کول رکھنے کی پوری کوشش کیے ہوئے تھی، لیکن یہ دبئی کی گرمی تھی اور وہ وہاں ایک لاچار سی ترک لڑکی۔ اللہ اللہ! بہت دعائیں کرنے کے 1 گھنٹے بعد آخرکار وہ اس ٹریفک سے نکلی۔ اسے اپنے لیے ٹھنڈا پانی لینا تھا، اسی لیے ایک لوکل شاپ پر آ گئی، پانی لیا، ساتھ آئس کریم لی اور واپس اپنی کار میں آ کر بیٹھی۔ لیکن جولائی کی اس گرمی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ جلد از جلد فلیٹ پر پہنچ کر اے سی کے سامنے بیٹھنا چاہتی تھی۔ گاڑی شاپ کی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر ڈالی اور آئس کریم کا ریپر کھولنے لگی۔ ابھی اس نے آئس کریم کی ایک بائٹ ہی لی تھی کہ بائیں جانب سے آتی کار کو نہ دیکھ سکی اور جا کر اس کار کو دے ماری۔ آؤچ! اپنا سر بڑے زور کا اسٹیئرنگ وہیل پر لگا تھا، لیکن وہ اپنی پرواہ کیے بغیر سر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ مرسیڈیز تھی اور بہار ماڈل دیکھ کر ہی بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی مہنگی ہے۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کو دیکھا اور نہایت حسرت سے دیکھا۔ اسے واپس ریپر میں ڈال کے کار خراب کیے بنا آرام سے پگھل جاؤ، لیٹ می کم بیک۔ پانی کی بوتل اٹھائی اور باہر نکلی۔ اس کی لین کی تمام گاڑیاں اس کی کار کے پیچھے رکی ہوئی تھیں، یعنی سگنل سرخ تھا۔ بہار! وہ خود پر ہی شدید غصہ ہو گئی۔ شرمندگی اتنی ہوئی کہ حد نہیں، سگنل سرخ تھا بہار! پیٹرولنگ کرتی پولیس کار سے ایک پولیس افسر بھی اس کے پاس آ دھمکا۔ اف، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ عموماً وہ وہاں نہیں ہوتے تھے۔ دبئی میں ٹیکنالوجی انتہا کو چھو رہی تھی، لیکن کیا یہ پولیس پیٹرولنگ کا وقت تھا؟ بہار! اس نے بے حد کوفت سے اس پولیس افسر کو دیکھا اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ بھاری فائن کا بتائے بغیر جانے نہیں والا۔ اسے ساری صورتحال کے تحمل سے ہینڈل کرنا تھا، لیکن دبئی کی گرمی، اللہ اللہ! تمام بہار خانم، لیٹس گو! وہ بحث کرنے کو تیار تھی۔ پانی کی بوتل خالی کی اور اس کار کے مالک کی جلی کٹی کو اب زمزم سمجھ کر پیتی گئی۔ ٹریفک پولیس آفیسر بھی اس سے الگ قانون یاد کروا رہا تھا، جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر وہ جانتی تھی معاملہ یہاں ختم ہونے والا ہی نہیں۔ ادھر اس نے چالان کے پیسوں کا غلطی سے پوچھ لیا اور ادھر وہ آفیسر ہتھکڑی لے آیا۔ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ اللہ اللہ! لوگوں میں تو ذرا صبر نہیں ہے، گرمی نے سب کا دماغ گھما رکھا ہے۔ وہ ترقی یافتہ دبئی تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، البتہ اس نے بہار کو ہتھکڑی لگائی نہیں جب اس نے بتایا کہ وہ فارنر ہے۔ پھر بھی بہار کا سانس اکھڑنے لگا۔ ہاں گرمی سے، لیکن آفیسر میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں، سارا نقصان پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آئندہ خیال بھی رکھوں گی کہ دیکھ کر گاڑی ٹھوکوں، یعنی احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کروں۔ پلیز جانے دے۔ اس نے وقتی منت کی تھی۔ اس کا اس گرمی سے برا حال تھا۔ اس کی ایک نہ سنی گئی اور ایسے پولیس اسٹیشن روانہ کیا گیا جیسے وہ موسٹ وانٹڈ کرمنل ہو، اور اس کی کار کو نہ جانے کہاں کون لے کر گیا۔ البتہ پولیس فراری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے دوسری کار کے مالک کو کینہ توڑ نگاہوں سے ضرور دیکھا تھا۔ از ہی بلائنڈ؟ کچھ ہی دیر بعد وہ مرکبت کے SPS اسمارٹ پولیس اسٹیشن میں موجود سیلف سروس کے تحت اپنی وائلیشنز کی تک سن رہی تھی۔ تمام ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن اور کار کی کلیئرنس کے بعد وہ اس LED اسکرین کے سامنے کھڑی تھی جہاں موجود آفیسر اسے بتا رہا تھا وہ تمام وائلیشنز جو اس نے کی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور پولیس افسر بھی موجود تھا جو اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ حالانکہ دبئی میں ایسے گائیڈ کرنے کا رواج نہ تھا، فارنر سمجھ کر شاید رعایت مل رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا جو جلد ہی غلط ثابت ہوا۔ آپ نے اپنی لین تبدیل کی، اس کے 6 بلیک پوائنٹ ہوئے۔ آپ نے ریڈ سگنل کراس کیا، اس کے بھی 6 بلیک پوائنٹ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں بلیک پوائنٹس روڈ کے قوانین کی خلاف ورزی پر ملنے والی پینلٹی ہے۔ اگر کوئی ایک سال میں 24 بلیک پوائنٹ حاصل کرتا ہے تو اس کا لائسنس معطل کر دیا جاتا ہے۔
وہ بلائنڈ اسپاٹ تھا آفیسر، میں نے سگنل نہیں دیکھا تھا۔ اس نے حتی المقدور غصہ دبا کر خود کو ریلیکس رکھ کر خود کو ڈیفینڈ کرنا چاہا۔ اسے صرف لائسنس کے معطل ہو جانے کا ڈر تھا۔ وہ دوبارہ سے ڈرائیونگ ٹریننگ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہونے والی عربی زبان کی کلاسز کی طرح ڈرائیونگ کلاسز بھی اسے بورنگ لگتی تھی۔ آفیسر اس کے احتجاج کو اگنور کیے مزید بتا رہا تھا وہ تمام وائلیشنز جو اس نے کی تھی۔ 12 بلیک پوائنٹس بہار، یہ رہا ثبوت آپ کی اوور اسپیڈنگ کا۔ لیپ ٹاپ مانیٹر اس کے سامنے کرتے ہوئے ساتھ موجود آفیسر مزید بتا رہا تھا وہ تمام وائلیشنز جو اس نے کی تھی۔ اور یہ ملے 6 مزید بلیک پوائنٹس۔ وہ کچھ بے بسی بھری خفگی سے بڑبڑائی۔ وہ گرمی کی وجہ سے تھوڑی سی تیز کار چلا رہی تھی۔ 23 مزید بلیک پوائنٹ، مانیٹر اسکرین پر خوش شکل عربی آفیسر نے گلا کھنکار کر بتایا۔ وہ منہ کھولے بس اسے دیکھے گئی کیونکہ وہ بس رو دینے کو تھی اور دوسرے مانیٹر کی جانب لے جایا گیا۔ 35 بلیک پوائنٹس بہار، ڈرائیونگ کے دوران آپ کچھ کھا بھی رہی تھی۔ وہ تصویر کو زوم کر کے دکھا رہا تھا جہاں وہ آئس کریم کون منہ سے لگائے ہوئے تھی۔ بہار کا دل کیا زور زور سے روئے۔ اب کھانے پر کیسی پابندی؟ ایسا نہیں تھا اسے وہاں کے قانون و ضوابط معلوم نہ تھے یا اسے قانون پر عمل کرنے میں مسئلہ تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا کہ کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا۔ وہ انہیں کیسے وضاحت دے کہ اسے گرمی لگ رہی تھی اور اب اس کا لائسنس معطل ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ وہ کہاں جائے؟ یہاں آپ کے مزید بلیک پوائنٹس میں اضافہ ہوا۔ آفیسر پلیز۔ 39 بلیک پوائنٹس بہار، اور کار ایکسیڈنٹ میں اوفینڈر آپ ہے، اسی لیے دوسری کار کی مرمت کا فائن بھی آپ ہی بھریں گی۔ اور شکر کریں اتنی وائلیشنز میں کسی کی جانی نقصان نہیں ہوا ورنہ لمبے عرصے کے لیے اندر جانا پڑ سکتا تھا۔ آپ کا بقیہ دن اچھا گزرے۔ اور یہاں اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اس نے گیلا سانس اندر کو کھینچا۔ وہ بہار سلطان تھی، وہ تو نہیں روتی تھی۔ اس کا دل کیا پورے ایس پی ایس آفس کو آگ لگا دے، ساری دبئی کو آگ لگا دے۔ بڑھے آئے قانون کے رکھوالے، 9/11 بھی مجھ پر ڈال دو، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ پینلٹی اور فائن کی ایک لمبی رسید لے کر ایس پی ایس آفس سے نکل رہی تھی۔ جب اسے وہ مرسڈیز والا شخص نظر آیا اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ نہایت جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ اف بہار، کیمرے لگے ہوئے ہیں، رک جاؤ۔ دل کا کوئی کونا دہائی دے رہا تھا، جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، میں اندھی تھی لیکن تم تو پورے ہوش و حواس میں تھے نا۔ کیا ہوتا اگر اپنی کار سائڈ پر کر لیتے؟ 1,00,000 درہم؟ سیریسلی میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ وہ اسے سخت سخت سنانے لگی کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ کسی نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے کھینچ کر وہ بوتل پکڑ لی اور شکریہ کہہ کر مڑی، لیکن ساتھ ہی چونک کر واپس گھومی۔ خلیل آپ یہاں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مرسڈیز کا مالک بیچ میں بولا، شکریہ سر آپ آ گئے، ورنہ… ارے کوئی بات نہیں آغا، میں بات کر لیتا ہوں، تم کیب سے چلے جاؤ، یہ میں دیکھتا ہوں۔ اور بہار خانم، میں یہاں اپنے دوست ادریس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے آنکھوں سے اس آدمی کو کوئی تنبیہ کی اور ساتھ ہی بہار سے کہا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ کیا آپ اس کے باس ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا جو اسے بیچ میں ٹوک گیا تھا۔ ڈاکٹر کی وجہ سے ان کے درمیان کچھ بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی لیکن وہ اسے عزت سے ہی بلاتا تھا۔ ارے نہیں، میں اس کا باس نہیں ہوں، یہ میرے انکل کے آفس میں کام کرتا ہے، شاید اسی لیے سر کہہ رہا تھا۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتائے کہ یہ کار جس کا اس نے کافی بھاری نقصان کیا ہے اسی کی ہے اور وہ کوئی اس کا یونیورسٹی فیلو نہیں ہے، ایک نامور مافیا باس ہے، اور یہ کہ دبئی کے اس انمینڈ پولیس اسٹیشن میں کوئی ادریس نامی آدمی کام نہیں کرتا۔ لیکن وہ اس وقت دماغی طور پر اتنی حاضر نہیں تھی کہ اس کی کسی بات کو پکڑتی۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اب سنبھل کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کار ورکشاپ پر بھیج دی گئی ہے، میں چند دن تک فائن بھی بھر دوں گی۔ آپ اس کار کے مالک سے میری جانب سے معذرت کر دیجیے گا، میں چلتی ہوں۔ معذرت جائے بھاڑ میں، وہ بڑبڑایا۔ اسے اپنے ڈرائیور پر بھی غصہ تھا۔ وہ ایک اکیلی ترک عورت کی مدد کرنے کی بجائے اسے فائن بھرواتا پھر رہا ہے۔ کہاں کا مرد ہے؟ یہاں سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے وہ اس کی کلاس لے گا۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ وہ جانے لگی، پھر یاد آیا کہ پرس اور موبائل وغیرہ تو اندر ہی چھوڑ آئی ہے۔ بھاگ کر اندر گئی، اپنا سامان اٹھایا اور باہر آئی ہی تھی کہ پولیس پیٹرولنگ کار سے ایک پولیس آفیسر نکل کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، اب کتنے پوائنٹس مزید کٹنے ہیں؟ اس نے سوچا، اور تب تک اس پولیس آفیسر نے ایک کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا کہ اب یہ کیا ہے؟ دبئی کے بہترین
सेंटर से रब्ता कर लीजिएगा। आपका लाइसेंस ऑफिशियली 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। उसने गहरा सांस लिया, एक कटीली निगाह उस ऑफिसर पर डाली और कार्ड छीन लिया। आज का दिन ही बुरा था। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल आई। बाहर उसका वो बूढ़ा क्लास फेलो अभी तक इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? उसका इतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा। ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है मेरे लिए। ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि दुबई जैसे शहर में मेरे साथ ये हादसा पेश आया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो थकी हुई है, शायद रोना चाहती है। शर्मिंदगी वाली बात तो है, मेरे साथ तो 3 मरतबा ऐसा हुआ है और ड्राइविंग क्लासेस मुझे बहुत बोर करती हैं। आप दुबई में हो और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड ना किया जाए तो क्या मज़ा दुबई में रहने का। वो उसे बताना चाह रहा था कि ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है, ऐसा होता रहता है। लेकिन बाहर सुल्तान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो जाना वाकई बड़ा मसला था। ऊपर से इतना भारी फ़ाइन, अल्लाह अल्लाह वो क्या करेगी। क्या वाकई आपका लाइसेंस 3 बार सस्पेंड हुआ था? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। लगता तो नहीं है कि वो इतना अनाड़ी होगा। खलील सादी ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया कि हाँ वाकई उसका लाइसेंस 3 बार सस्पेंड हुआ था। आए तर्क वतन के बासी मिलकर कोई हल निकालते हैं। वो भी उसके साथ चलने लगा जिससे बाहर का मसला उसका मसला बन गया हो। वो बिला वजह उसे अपने मसले में घुसाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे इस वक्त मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी। वहाँ कोई तो होता जो कम अज़ कम उसका दुख सुनता, उसे कहता कि हाँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हाँ वाकई दुबई की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मज़ीद बहस के बिना उसकी कार में आकर उसके साथ बैठी थी। खलील सादी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। एड्रेस? वो सीट बेल्ट पहनते हुए पूछ रहा था। बाहर ने उसे एड्रेस समझाया। गाड़ी में AC की कूलिंग होने लगी तो उसे राहत का एहसास हुआ। साइड विंडो से टेक लगाए वो अपनी ही सोचों में गुम हो गई थी और इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। खलील सादी ने एक नज़र उसे देखा और अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ की रखी। वो उसे जानता था। वो सुल्तान उमर की बेटी थी। माफिया दुनिया से ताल्लुकात की बिना पर उसे बाहर की मदद करने में कोई यार महसूस नहीं हुआ था। वो यहाँ चंद दिन के लिए था। ये तब की बात है जब हादी की पैदाइश नहीं हुई थी। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल थी। बीवी, बच्चे, घर, बिजनेस, ज़िंदगी सब सेट था। उसे किसी और शय की तमन्ना नहीं थी। बाहर आनम, आपको पैसों की अदायगी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब देख लूँगा तमाम। वो जवाबन कुछ नहीं बोली। खलील ने उसकी जानिब देखा और लम्हे भर को थम सा गया। मसाइल हल ना हो तो इंसान को कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, उससे इंसान की टेंशन रिलीज़ होती है। सो गई थी। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े क्राइसिस के बाद इतनी बेफिक्री। वो हैरत ज़दा से बड़बड़ा कर रह गया। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बताया गया इस नावल में कि दुबई में ट्रैफिक फ़ाइन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं भी यहाँ गाड़ी चलाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ाइन ले चुकी हूँ और भर भी चुकी हूँ। तो खैर, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल लाइक करने में भी कंजूसी ना किया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।